هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل مع السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 26 اور 27 دو آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ پورے قرآن مقدس میں سورہ یوسف واحد سورت ہے جس میں رب کائنات نے 3 خواب بیان کیے ہیں۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا، ایک آپ کے ساتھ جیل کے اندر 2 ساتھی جو آپ کے ساتھ رہے ان کا، اور تیسرا وقت کے بادشاہ کا۔ اور پھر تینوں خوابوں کی تعبیر جو حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 خوابوں کی تعبیر بتائی، اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور تیسرا خواب جو اس سورت کی ابتدا میں حضرت یوسف علیہ السلام کو آیا تھا جب آپ بالکل چھوٹے تھے، اور اس خواب کا ذکر آپ نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا تھا۔ اس خواب کی تعبیر اس کو بھی اللہ نے پورا فرمایا،
اور اس کا بھی ذکر اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ بہرحال اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تینوں خوابوں کو آپ کے سامنے بیان کروں اور ان کی تعبیرات کا بھی ذکر کروں، یا پھر میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ ایک دفعہ یہ پوری سورہ یوسف رمضان المبارک میں 27 رمضان کو نماز تراویح کے بعد چھوٹے سے پروگرام کے بعد میں بیٹھا تھا اور اس سورہ یوسف کو ابتدا سے لے کر آخر تک ان ساتھیوں کو سنایا تھا۔ ان کی یہ چاہت بھی تھی اور سحری کا وقت ہو گیا اور ان ساتھیوں کو میں داد دیتا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی اٹھ کے نہیں گیا، سب بیٹھے رہے۔ درمیان میں انہوں نے تھوڑا سا وقفہ کیا تھا، اس وقفے میں انہوں نے پانی وغیرہ چائے وغیرہ کا انتظام کیا ہوا تھا، اور ان کی یہ ہمیشہ سے روٹین ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات، یہ 5 راتیں انہوں نے جاگنا ہوتا ہے۔ سب نمازیوں کوئی نہ کوئی انہوں نے پروگرام رکھا ہوتا ہے، 21 کو بھی، 23 کو بھی، 25 کو بھی، 27 کو بھی، 29 کو بھی۔ اور اس رمضان المبارک میں میں ہی ان کے پاس تھا، 21 کی رات بھی، 29، 23 کی، 25 کی، 27 کی، 29 کی، نہیں 29 سے پہلے میں آ گیا تھا، 27 کے بعد میں آ گیا تھا۔ بہرحال وہ بڑے شوق کے ساتھ سنتے ہیں اور آپ کا شوق جو ہے وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ جو پہلے آپ کو درس سننے کا شوق تھا اور جتنے نمازی ہوا کرتے تھے، اب دن بدن وہ، میں قاری صاحب سے پچھلی دفعہ آیا تھا تو میں نے شاید ذکر بھی کیا تھا کہ پتہ نہیں آپ کے نمازیوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ دن بدن گھٹتے جا رہے ہیں، درس قرآن بہت کم لوگ سننے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ یا شاید ہو سکتا ہے آپ ڈرے ہوئے ہوں کہ یہ وقت زیادہ لگا لیتے ہیں اس لیے کم بیٹھتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں نا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو 2 ساتھی جیل میں رہے اور ان کو جو خواب آیا تھا، اس خواب کا بھی اللہ نے اس مقام پہ ذکر کیا ہے اور اس کی تعبیر کا بھی ذکر کیا ہے، اور ساتھ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ان کو تبلیغ کی اور جو ان کو مسئلہ سمجھایا، اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے ساتھ کیا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں 2 نوجوان داخل ہوئے۔ جس جیل کے اندر، جس کوٹھڑی کے اندر، جس کمرے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ساتھ ان کے 2 ساتھی اور بھی ہیں۔ اب دونوں کو خواب آتا ہے، وَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ان دونوں میں سے ایک کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ انگور کا رس نچوڑ کے وہ میں پلا رہا ہوں، انی ارانی اعصر خمرا، رس نچوڑ رہا ہوں اور وہ رس میں بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔
وقال الآخر، اور جو دوسرا ساتھی ہے وہ کہتا ہے انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تأکل الطیر منہ، میں نے روٹیاں اپنے سر کے اوپر اٹھا رکھی ہیں اور ان روٹیوں کو پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ یہ دونوں ساتھیوں نے خواب جب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو آ کے سنایا اور کہنے لگے لبینا بتاویلہ، اے یوسف اس خواب کی تعبیر آپ ہمیں بتا دیں، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں، اور اس خواب کی تعبیر آپ ہی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اور ان کے پاس اور تو کوئی تھا بھی نہیں، یا جیل سے رہا ہوتے تب کسی کے سامنے جا کر اس خواب کو بیان کرتے، لیکن جو اللہ کو منظور تھا ہونا تو وہی تھا۔ انہوں نے خواب دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی، اور یہ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے پھر وہی ہوتا تھا، جو آپ بتاتے تھے وہی ہوتا تھا۔ ان دو ساتھیوں کو بتایا، جو خواب کی تعبیر بتائی وہی ہوا، اور بادشاہ کو جو خواب آیا اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے آپ کے پاس جو آدمی آیا، اور اس خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے جو بتائی پھر وہی ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا یاتیکما طعام ترزقانہ، میرے جیل کے ساتھیوں، جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے وہ کھانا ابھی نہیں آ پائے گا کہ میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی، اور یہ خوابوں کی تعبیر والا علم یہ میرے اللہ نے مجھ کو سکھلا رکھا ہے۔ ذالکما مما علمنی ربی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ وہ مسئلہ سنیں۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کو میں نے چھوڑ دیا ہے جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے۔ جس قوم کا اور جس جماعت کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور جن کا آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، آخرت کے جو انکاری ہیں ان کے ساتھ بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائی ابراہیم واسحاق، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، میں تو اپنے آباء و اجداد کے مذہب پہ ہوں، ان کی ملت پہ ہوں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائی، وہ کون سے آباء و اجداد ہیں آپ کے، ان کا نام بھی لے لیا۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، یعقوب علیہ السلام آپ کے باپ اور
اسحاق علیہ السلام آپ کے دادا، اور یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے پردادا، حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام یہ بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور یہ ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کے افعال کے اندر ہم کسی کو شریک نہیں کرتے، یہ ہمارے لائق ہی نہیں ہے۔ ذالک من انباء، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور یہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے جو ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے۔ اللہ نے ہمیں موحد بنایا، اللہ رب العزت نے ہمیں موحد بنایا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کے افعال کے اندر ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور یہ خاصہ صرف اور صرف اشاعت التوحید و سنہ کی نصیب کے اندر اللہ نے کر دیا۔ یہ اشاعت التوحید و سنہ والے ایک اللہ کے قرآن کو بیان کرتے ہیں اور پیارے پیغمبر کے فرمان کو بیان کرتے ہیں، اور ہر موقع کے اوپر شرک کی نفی کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کی صفات کے اندر بھی کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کے افعال کے اندر بھی کسی کو شریک نہ کریں، اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحبہ یہ سجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ذرا یہ تو بتاؤ ارباب متفرقون، اللہ بہتر ہے جو زبردست ہے، جو قہار ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انت من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ ان الحکم ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم آباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ما تعبدون من دونہ، اس اللہ کو چھوڑ کر جن غیروں کی تم عبادت کرتے ہو، الا اسمان سمیتموہا، یہ تو نام ہے جو رکھ چھوڑے ہیں تمہارے آباء و اجداد نے۔ یہ جن کے درباروں پہ جاتے ہیں ان کے نام ہیں نا، یہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ولی اللہ گزرے ہیں، لیکن یہ نام ہے جو ان کے آباء و اجداد نے رکھ چھوڑا ہے۔ اسی طرح عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ نام ہے جو ان کے آباء و اجداد نے رکھ چھوڑا ہے۔ تو یہ جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، جن کی لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کے درباروں پہ جاتے ہیں، منتے مانتے ہیں،
ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کے نام کی جا کے دیگیں دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو یہ خاصہ کس کا ہے؟ اللہ کا، کہ نظر و نیاز کس کے نام کی دی جائے اور منت منوتی کس کے نام کی مانی جائے، اور یہ حاجات پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ بزرگ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو دنیا میں آئے، انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اس دنیا سے چلے گئے، اور جب دنیا سے چلے گئے تو اب ان کی قبروں پہ جانا اور ان کو مشکل کشا سمجھنا، ان سے مانگنا، ان کو حاجت روا سمجھنا، ان کے نام کی منت منوتی دینا، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ سب شرک ہے۔ ایک اللہ رب العزت سے مانگو، جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اور جو کچھ بھی دینا ہے وہ کس کے نام کا دو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی کہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو نا، یہ تو نام ہیں جو رکھ چھوڑے ہیں تمہارے آباء و اجداد نے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی سند نہیں اتاری کہ تم جا کے ان کی باتیں کرو، اور اگر درباروں پہ جا کر منت منوتی اور چڑھاوے چڑھانا یہ جائز ہوتا تو اس وقت پوری کائنات کے اندر نظریں دوڑا کے ذرا دیکھو، سب سے اعلیٰ قبر کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ان کی قبر پہ کوئی نظر نیاز دیتا ہے؟ کوئی چڑھاوا چڑھاتا ہے؟ وہاں تو جو شرطے کھڑے ہیں وہ ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ شرطے کھڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے دونوں طرف، دو طرفیں تو ویسے بند ہیں، اور باقی دو طرفیں جو ہیں ان میں سے ایک جنت البقیع کی طرف ہے، اور ایک جو ہے وہ باب البقیع اور باب السلام سے داخل ہوتے ہیں اور باب البقیع سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو باب البقیع کے قریب جو ہے وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے۔ اس طرف بھی شرطے کھڑے ہیں، اور ریاض الجنہ کی طرف اس طرف بھی شرطے کھڑے ہیں، اور وہ ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ نظریں نیازیں دینا تو دور کی بات ہے، اور منت پیارے پیغمبر علیہ السلام کی قبر مبارک پر اگر نظر نیاز دینا، ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں ہے، تو پھر وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کا مقام حضور علیہ السلام سے بھی زیادہ ہو گیا ہے؟ آپ کی قبر مبارک سے بھی اس کی قبر کا مقام زیادہ ہو گیا ہے کہ وہاں جا کے نظر نیازیں دی جائیں، ان کو چوما جائے اور چڑھاوے چڑھائے جائیں، اور ان سے مانگا جائے آپ مجھے بیٹے دے دیں، آپ میری تجارت کے اندر برکت ڈال دیں، میری دکان چل جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے۔ تو رب نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ آگے کیا فرمایا؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کا کیا حکم ہے؟ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس اللہ نے حکم دیا ہے کہ عبادت کس کی جائے؟ اللہ کی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ صرف نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، حالانکہ اس کے علاوہ اللہ کو مالک سمجھنا یہ بھی عبادت ہے، اللہ کو رازق سمجھنا یہ بھی عبادت ہے، اللہ سے بیٹے مانگنا یہ بھی عبادت ہے، اللہ سے رزق مانگنا یہ بھی عبادت ہے، اور ایک جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگنا یہ بھی عبادت ہے، اور معاملات یہ ایک الگ باب ہے، اخلاقیات یہ ایک الگ باب ہے۔ ہم نے صرف یہ عبادات سمجھی ہیں،
حالانکہ اخلاق اپنے اچھے کر لینا یہ بھی عبادت ہے، معاملات اچھے کر لینا یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ سارے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو اچھا کھلانا پلانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو اللہ پاک کے پیارے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم، یہ پختہ دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے۔ یہ ساری باتیں بڑی تفصیل طلب ہے، لیکن میں مختصر کرتا جا رہا ہوں کہ آگے آپ کو خواب کی تعبیر بتا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی خواب کو سنا، درمیان میں ان کو تبلیغ کی۔ ہمیں کیا بات سمجھ آئی کہ کوئی موقع ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، جب بھی کوئی سامنے آئے، جب بھی کسی سے بات ہو تو توحید کی بات ان کو ضرور سنائی جائے، ان کو یہ بات ضرور سمجھائی جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ بات سمجھانے کے بعد فرمایا یا صاحبہ السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ اے میرے جیل کے ساتھیو، اب تم اپنے خواب کی تعبیر سنو۔ اما احدکما، اگر حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ کو یہ خواب آیا ہے، اس کی یہ تعبیر ہے، آپ کو یہ خواب آیا ہے، اس کی یہ تعبیر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا۔ انج نہ ہوئے میں انہاں نوں خواب دی تعبیر دساں تے اے ہنے ہی لمے ہو ونجن، جنوں دساں بھئی تو تے سولی چڑھن والا ہے تے پتہ نہیں ہے اس وقت تک تگے بھی نہ، ایسے نہیں، بلکہ کیا کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ ان کو خواب کی تعبیر بتائی۔ فرمایا اما احدکما، تم دونوں میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے بادشاہ کا ساقی بن جائے گا، وہ اس کو پانی پلائے گا، وہ اس کو شربت پلائے گا، وہ اس کو انگوروں کا رس نکال کے پلائے گا۔ فیسقی ربہ خمرا واما الاخر، اور جو دوسرا ہے فیسلب، وہ سولی چڑھ جائے گا، فتأکل الطیر من راسہ، اور اس کے سر کو پرندے جو ہیں وہ نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ فاما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من راسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ یہ جو تم نے مجھ سے خواب پوچھا تھا یہ اس کی تعبیر ہے، اور اب یہ کام ہو کے رہے گا۔ ہن تسی آکھو نہیں جی اسانوں تے خواب شاب کوئی نہیں آیا، اے تے ساڈے ذہن وچ گل آئی تے اسی تواڈے کولوں پوچھ لئی۔ یوسف علیہ السلام فرمایا اے ہن کام ہو کے رہنا ہے، تانوں خواب آیا تے بھاویں نہیں آیا، تسی میرے کولوں پوچھیا ہے خواب، اے خواب سانوں آیا ہے، میں دی تعبیر دس دتی ہے، اے ہن انجے ہو کے رہنا۔ وقال للذی، ایک مسئلہ نال ہور بھی بیان کر دیتا، خواب تے خواب دی تعبیر ختم ہو گئی۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، تے جیڑا بادشاہ دا ساقی بنن والا ہا اس نو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جس ویلے بادشاہ دے کول ونجے نا اتھے جا کے ذکر کریں میرا، او دے کول ذکر کریں انہو ناج منہ اذکرنی عند ربک،
اپنے بادشاہ تے اپنے مالک دے کول جدو تو ویسے او دے کول میرا ذکر کریں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ تے شیطان او دے دل وچوں ایک گل کڈ چھوڑی بھلا چھوڑی۔ او جڑا آزاد ہون والا نا جڑا بادشاہ دا ساقی بنن والا اس نو یوسف علیہ السلام فرمایا وہ میرا بن کے ذکر کری اپنے بادشاہ دے کول بھئی ایک بے گناہ بندہ جیل خانے دے اندر پہ آئے تے ذرا او دا کوئی پرسان حال نہیں تے او دا کوئی حال پوچھو۔ شیطان گل کر دیتی انہاں دے ذہن وچوں فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ تے یوسف علیہ السلام صرف جڑی اتنی ساری گل کیتی نا اللہ رب العزت نو اے گل بھی چنگی نہ لگی کہ میرا پیغمبر ہوئے تے موڑ انہاں دے اگے موڑ انہاں نو اے گل آکھے تسی اپنے بادشاہ نو ون کے اے گل آکھیا ہے میں جو مالک موجود ہاں اور میں سب کچھ ویدا پیا اور میں توانو جیل چو انہیں تا نہیں نہ کٹھنا میں توانو جیل چو کٹھے ساں تا کسے حساب نال کٹ ساں انہیں جو جیل چو تسی نکل جاؤ کسے دے آکھن نال تے جیڑا بوتان توڑے اتے لگا پھر او دیاں صفائیاں کون دے سی تے میں توانو اس طریقے دے نال جیل وچوں کٹھے ساں کہ پہلو صفائیاں توڑیاں دیوے ساں اور بعد دے اندر توانو جیل دے وچوں رہائی دیوے ساں اور توانو مڑ وزیر خزانہ بڑھے ساں۔ پھر رب ذوالجلال نے مڑ انجے کیتا اللہ نو اے گل پسند نہ آئی کیا مطلب کہ جدوں بھی کسے نو کوئی ضرورت پیش آوے تے او کہہ دے اگے اپنا ہاتھ پھیلائے اپنے رب اگے ہاتھ پھیلائے بھامیں چھوٹی ضرورت ہے بھامیں وڈی ضرورت ہے او اپنے رب دے کول رب دے سامنے ہاتھ پھیلائے اور رب کولو منگے اور اس وجہ تو اتنی ساری گل کرن دی وجہ تو رب کائنات فرما دین فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اسی یوسف علیہ السلام نو کئی سال اور جیل وچ رکھیا کہ میرے پیغمبر یوسف نے اتنی گل بھی غیر نال کیوں کیتی ہے۔ اللہ تو میں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے پھر کدی موقع دیتا تے دوسرا خواب بیان کرساں انشاءاللہ۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔